السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ سارے ٹھیک ہو؟ بالکل اللہ تعالیٰ سارے کی سلامت رکھے، اپنی پناہ حفاظت عافیت وچ رکھے، آمین سم آمین۔ تے دعاواں تو بعد جی ہے تکو نہ درخت ماشاءاللہ سارے کتنے سونے، ہر درخت دی سفید تے گلابی رنگ نے پھلاں نال لدے آ بندے آ، انہاں دی خوشبو بھی اتنی سونی ہے نا کہ طبیعت جس طرح مسمرائز ہو جانی ہے۔ تے کافی دن ہو گئے سن جی اساں پلان بنا رہے ساں کہ تھوڑا آؤٹنگ واسطے جاساں، تے اج الحمدللہ وقت بھی تھوڑا مل گیا، دن بھی تھوڑا کھلا ہو گیا اور موسم بھی تھوڑا بہتر ہو گیا سی۔ تے چلو جی اساں پارک وچ انٹر ہوئے ہاں، ایک دم طبیعت شاش بشاش ہو گئی ماشاءاللہ، خوبصورت جے نظارے تک ہے۔ چلو اب پنجابی چھوڑتے ہیں، اردو کی طرف آتے ہیں۔ تو یہ جی چھوٹی سی جھیل ہے اور یہ پانی کی جل تھل کرتی لہریں، پڑتی سورج کی روشن سی کرنیں اور کھلا نیلا آسمان، پرندوں کی چہکار اور یہ پانی اور سبزے کی ملی جلی باس اور پرسکون سا ماحول، ایک دم سے نا طبیعت حشاش بشاش ہو گئی ماشاءاللہ۔ اور کافی دنوں سے جو تاٹ بیزاری سی چھائی ہوئی تھی نا وہ غائب ہو گئی۔ ایک جیسی لگی بندی روٹین میں نا بندہ آٹومیٹکلی تھوڑا ڈل ڈل سا ہو ہی جاتا ہے۔ اے سونی جی بطخ تو پلوا رہی ہے، اس کے پروں پہ نا ملٹی شیڈڈ کلر ہیں۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے نا اتنے خوبصورت سے نظارے زمین کو بخشے ہیں، ہم لوگ تھوڑا سا نا اپنی الجھنوں میں پھنسے رہتے ہیں، باہر نکل کے وقت ذرا کم ہی دیتے ہیں نظاروں کو دیکھنے کے لیے، نہ اپنی ذات کو سکون دینے کے لیے۔ تو میرا خیال تھوڑا سا کبھی کبھی اپنی ذات کو وقت دے ہی لینا چاہیے، کیونکہ باہر نکلنا بھی تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے نظاروں کو دیکھ کے تو اس کے ذکر میں ہی محو ہونا ہوتا ہے نا۔ تو یہ جی کافی کھلا اور بڑا سا پارک ہے، کافی کھلے کھلے اس کے سبززار ہیں۔ یہ بالکل پانی کے اس طرح سینٹر میں چھوٹا سا جزیرہ تھا اور گرینری دیکھیں نا ذرا۔ اچھا ہر گھاس کا تنکا بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمد بیان کرتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ، ہر مخلوق، ہر چیز اس کا ذکر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز کو توفیق بخشی ہے کہ اس کے ذکر میں مشغول ہو جائے۔ تو صحابہ کرام بھی بیان فرماتے ہیں نا کہ ہم لوگ کہیں باہر گئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا کچھ کنکریاں اٹھائیں، تو ہم نے مشاہدہ کیا، ہم نے خود سنا کہ تسبیح کر رہی تھی وہ کنکریاں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے جی کہ کائنات کا تو ہر ذرہ، ہر غذا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مشغول ہوتا ہے۔ اچھا ابھی کافی درختوں پہ پھول ادھر نہیں لگے تھے اور ہر جگہ پہ اس طرح ٹریک ایریا بنا ہوا تھا۔ یہ وائٹ پھول دیکھیں نا کتنے خوبصورت ہیں۔ تو چلیں جی بات ہو جاتی ہے اللہ کے ذکر کی، تو میرے بابا جی فرماتے تھے کہ جہاں کہیں بھی جائیں، جس جگہ بیٹھیں، ایون کسی درخت کے نیچے بیٹھیں، تو وہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر کچھ گھڑی کے لیے کر لینا اور پھر اس کو نا گواہ بنا لیں کہ کل روز حشر وہ درخت، وہ جگہ، وہ زمین کا ٹکڑا آپ کے حق میں اچھی گواہی دے گا کہ اے اللہ اس تیرے بندے نے وہاں میرے اوپر بیٹھ کے یا میرے سامنے تیرا ذکر کیا۔ تو بس جہاں موقع ملے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیجئے، ہو سکتا ہے وہی لمحہ ہماری نجات کا باعث بن جائے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے نا کہ اہل زمین میں سے جو یہ کلمات کہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ بڑا ہے اور نہ قدرت ہے نہ طاقت مگر اللہ کی مدد سے، یعنی ساری قدرتیں ساری طاقتیں اللہ ہی دینے والا ہے نا۔ تو جو کوئی یہ ذکر کرتا ہے نا تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اگرچہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ تو بس یہ چھوٹی سی تسبیح ہے، چھوٹا سا ذکر ہے، تو بس زبان پہ لائیں اور اپنے گناہوں کو مٹائیں اور اس کی قدرت پہ یقین رکھتے ہوئے پڑھتے جائیں، تو اللہ تو غالب ہے نا ہمارے گناہوں کو مٹانے میں۔
یقیناً آپ کو بھی اچھا لگ رہا ہوگا سارا یہ منظر دیکھ کے نا۔ گھاس اور سبزہ تو آٹومیٹکلی آنکھوں کو تراوٹ دیتا ہے، اور جس کسی کی نظر ذرا بہتر نہ ہو نا، ٹھیک نہ ہو، تو کہتے ہیں کہ وہ باہر ذرا جائے، سبزے کو دیکھے تو نظر پہ بڑا اچھا افیکٹ پڑتا ہے۔ یہ پارک کا دوسرا حصہ ہے، جھیل کے ایک طرف اور پھر یہ جھیل کی دوسری طرف نا۔ چلیں جی، ایک اور چھوٹا سا واقعہ بیان کر دیتی ہوں، پھر ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں کہ حضرت ام المومنین جویریہ بنت حارث فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس سے نا سویرے سویرے تشریف لے گئے، تو آپ نے فجر کی نماز ادا کی۔ اس وقت میں اپنی جائے نماز پہ بیٹھی ہوئی تھی، تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاشت کے وقت میرے گھر تشریف لائے، تو میں اسی طرح مصلی پہ اسی جگہ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب سے میں تمہارے پاس سے گیا ہوں تم اسی حالت میں بیٹھی رہی ہو؟ تو میں نے عرض کی کہ جی یا رسول اللہ، جی ہاں، میں اسی حالت میں ابھی تک بیٹھی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے بعد 4 کلمات 3 مرتبہ پڑھے ہیں، اگر ان کا ان کلمات سے موازنہ کیا جائے جو تم صبح سے پڑھ رہی ہو نا، تو وہ میرے والے ان پہ غالب آ جائیں۔ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ نے کون سا ذکر کیا؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ و عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ، یعنی میں اللہ کی پاکی، اس کی تعریف کے ساتھ، اس کی مخلوق کی گنتی کے برابر، اس کی مرضی کے مطابق، اور اس کے عرش کے برابر، اور اس کے کلمات کی گنتی کے مطابق بیان کرتا ہوں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جی ذکر کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے اور سب راضی خوش رہیں اللہ تعالیٰ کی رضا پہ۔ تو جی اس کے بعد ہم لوگ باہر آئے، اور آپ کو یہ ویڈیو آج کی کیسی لگی، ولاگ کیسا لگا، اپنا کمنٹس میں اظہار ضرور کیجیے گا، اور ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز یہ بھی کر لیجئے، اور اب میں اجازت چاہوں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔